بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم جمعہ کی دعا کے ساتھ ساتھ ماہ ربیع الاول کی بھی دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل ہی دل میں آمین بھی کہیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح آج کی بھی دعا میں ہم پوری امت کے لیے خصوصاً دعا کریں گے، تو دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین کے صدقے اس مبارک مہینے میں ہم سب کی دعا قبول ہو جائے، ہم سب کی بگڑی ہوئی قسمت سنور جائے اور ہم سب کا بیڑا پار لگ جائے۔ تو اس مبارک مہینے میں جتنا بنے اتنا آقا علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، بے شک تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے میرے رب، اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، تو اس مہینے میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے مالک، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا، تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ اے مولا، تمام بے چین دلوں کو راحت و اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت اور رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ ربیع الاول کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بہت مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک انہیں بخش دے۔ اے اللہ پاک انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ پاک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک میرے والد محترم جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ پاک تو ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھ۔ اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ، عالم برزخ میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جن جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ پاک انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ پاک ان کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کو تمام تر خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک وہ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ وہ سب خوشیاں ان کو اس دنیا میں دکھا دے اور آخرت کی دنیا میں بھی ان کو شاد و آباد رکھنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری ماؤں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے والد صاحب پر رحم فرما۔ اے اللہ، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا، اے اللہ پاک جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک ہدایت دے، ان کی اولاد کو نیک اور ہدایت یافتہ بنا۔ اے اللہ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے، نیک اور مناسب رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ پاک تو سبھی بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ،
یا پاک پروردگار جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے مالک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کی آل و اولاد کا واسطہ، اے اللہ پاک ان کے صحابہ کرام کا واسطہ، ان کے تبع تابعین کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے کے صدقے، اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے نہ اتفاقی، نہ چاکیاں، لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حلال اور پاکیزہ رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور ہم سب کی جو جو دعائیں ہیں، جو جو حاجتیں ہیں، جو جو مرادیں ہیں، اے اللہ ہماری حاجتوں کو، ہماری مرادوں اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک یہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اے اللہ ہمیں گلی کوچوں کو سجانے سے زیادہ، ان کا جھنڈا لہرانے سے زیادہ ان کی حدیث و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعت اور کفر سے بچا۔ اے میرے مربی جو جو یہ دعا سن رہا ہے، یا پاک پروردگار یقیناً ان کے دلوں میں ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہوں گی، حاجتیں ہوں گی۔ اے میرے مالک تو اس دعا کے سننے والے، اس دعا کے لائک کرنے والے اور اس دعا کے آگے شیئر کرنے والوں کی تمام تر حاجتوں کو پوری فرما، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، انہیں شفا دے۔ جو کمزور ہیں ان کو قوت دے۔ جو اولاد کے لیے دعا گو ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو شادی کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے شادی کے نیک ذریعے پیدا فرما۔ جو رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما۔ غرض مولا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کی تمام تر دلی مرادوں کو پوری کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو دیکھ ہم گنہگاروں کو، دیکھ ہم بدکاروں کو۔ اے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ اے مالک بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا مولا نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے اور نہ ہی مانگنے کا سلیقہ۔ یا اللہ تو ہمیں مت دیکھ، تو یہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے قادر مطلق، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے اللہ ان کے مبارک مبارک آنسوؤں کی قسم تجھے کہ تو ہمارا رونا قبول کر لے اور ہماری تمام تر پریشانیوں کو ان کے صدقے میں ختم کر دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو تب بھی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا پک رہا ہے۔ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ ہماری کیا خواہشات ہیں، کیا دعائیں ہیں۔ اے اللہ پاک تجھے پتا ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پاک پروردگار تو ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم کسی سے نہیں بیان کر سکتے، اے اللہ تو ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے،
ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے، ہماری ان تمام پریشانیوں کو تو حل کر دے، ان کے حل کے وسائل بنا دے۔ اے اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنے رحم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اے اللہ پاک تو ہمارے تمام کے تمام تر گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اگلے بھی، پچھلے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، محفل میں کیے گئے گناہ بھی اور تنہائی میں کیے گئے گناہ بھی، اے اللہ جان بوجھ کر کیے گئے گناہ بھی اور انجانے میں کیے گئے گناہ بھی، اے اللہ ہمارے تمام صغائر اور کبائر کو معاف فرما۔ اے ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے ستار، ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پوشیدہ۔ تو نے ہمارے ہر گناہ کو دیکھا ہے، اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کا شاہد ہے۔ اے اللہ تو ہماری ہر غلطی، ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھتا ہے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، لیکن مولا بے شک تو ستار ہے، تو عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات ہے۔ یا اللہ آج جس طرح سے تو نے ان لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح مولا کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ اے مالک ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا۔ یا جبار تیرے ہی بندوں نے اس روح کو اور اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے، لیکن بے شک تیرے سہارے نے ہمیں سنبھال رکھا ہے مولا۔ اے مولا تو نے ہمیں جوڑ رکھا ہے، بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفار تیرا کام ہے مغفرت کرنا، یہ تو تیری شان ہے۔ اے مولا مجھ بدکار کے بھی تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم میں وہ طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ ہم سے تو آج اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے بغیر، اپنے شوہر اور بچوں اور بہن بھائیوں کے بغیر ہم سے سویا نہیں جاتا، ہمیں نیند نہیں آتی، تو مولا کل اس قبر میں ہم تنہا کیسے سوئیں گے؟ مولا اس وقت کچھ کام نہ آئے گا اے مولا سوائے تیری مدد کے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مہلت ٹوٹ جائے، یا غفور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا رحمان تو رحمان الرحیم ہے، اور رحم کرنا تو تیری شان ہے۔ اے اللہ ہم تو برے ہیں، بہت برے ہیں، ہم جانتے ہیں مولا، لیکن تو رحمان ہے، تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہم پر مہربان ہے، ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو مولا تو ہم سے جو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو کیسے ہمیں جہنم میں دیکھ سکے گا؟ مولا ہم سے تو آج روٹی کی بھانپ، ماچس کی چنگاری اور چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو ہائے اللہ وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے مولا ہم نے سنا ہے اگر جہنم کو سوئی جتنا سوراخ بھی کھول دیا جائے تو یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا، یہ پورا یونیورس خاک ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم تو تیرے نازک بندے ہیں، تیرے اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ ہم یقیناً بہت برے ہیں، ہم تیرا قہر بھی دیکھ رہے ہیں اور تیرا رحم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے اور اس کا سخت ترین عذاب بھی ہے، پھر بھی مولا ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اے مولا اگر تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے
مگر ہماری غلطی پہ ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا، اگر تو رحمان ہے تو تیرا ایک نام قہار بھی ہے۔ اگر تو رحم دکھا سکتا ہے تو تو قہر بھی دکھا سکتا ہے۔ بے شک مولا، اگر تو نے جنت بنائی ہے تو تو نے جہنم بھی بنائی ہے۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں جہنم سے بچا لے، ہم کو اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، ہم کو سخت ترین عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، ہم نے سنا ہے کہ پل صراط پر کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا تو کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا جائے گا۔ یا اللہ، جیسے زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ پاک، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ یا مولا، بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے کئی زیادہ اور کئی وسیع ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں سنبھال لینا۔ یا مولا، ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا مولا، ہم تیری محبوب کے امتی ہیں۔ مولا، ہماری بے حساب مغفرت فرمانا۔ اے مولا کریم، یا رزاق، اس ماہ مبارک کے صدقے جو لوگ بھی بے روزگار ہیں، جو لوگ بھی روزگار کی تلاش میں ہیں، اے اللہ پاک انہیں حق حلال کی روزی عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کر دے۔ اے اللہ پاک، تو غیب سے کوئی سامان فرما کہ ان کے تمام تر قرضوں کو چکا دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک اور سنتوں بھرے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے آسمان سے انصاف پیدا فرما۔ اے اللہ، جو بنا قصور کے جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی دے دے۔ مولا، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا عالم ہے انہیں امن سے رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں جو لب پر آئیں وہ بھی قبول کر، اور جو دل میں رہ گئی وہ بھی قبول کر۔ بے شک مولا، تو دلوں کے حال کو بھی جاننے والا ہے۔ اے اللہ پاک، جنہوں نے مجھے دعا میں یاد رہنے کو کہا، اے اللہ ان کی تمام تر جائز دعاؤں کو قبول کر۔ یا مالک، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے مولا، جو بے گھر ہیں انہیں اپنا سلامتی والا گھر عطا فرما، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میرے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں یا مجھے میسج کر کے یا انسٹاگرام پہ، یا اللہ، یا جو اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنی دعا لکھ رہا ہے، اے اللہ پاک تو ان کی تمام حاجتوں کو پوری کر دے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ پاک، ان کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے اللہ، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں جلد از جلد نصیب کر، اور جو ان کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تو ان کا اس چیز سے دل پھیر دے۔ اے اللہ، ان کو اس دعا کا ایسا نعم البدل عطا کر کہ جب وہ اس چیز کو پائیں تو ابھی جو وہ دعا کر رہے ہیں اس دعا کو بھول جائیں۔ اے اللہ، تو سب کے حق میں بہترین عطا فرما۔ اے اللہ، اگر کوئی تجھ سے ایک تارا مانگ رہا ہے تو تو اس کو پورا آسمان عطا کر دے۔ اے اللہ، اگر کوئی تجھ سے ایک پھول کی پنکھڑی مانگ رہا ہے تو مولا تو اس کو پورا کا پورا باغیچہ عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس ماہ مبارک کے صدقے میرے اس چینل بیرا لیا کی حفاظت فرما، ہمارے اس چینل بیرا لیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسے بری نظر سے بچا، برے لوگوں سے بچا، بد عملی سے بچا، بری اور فحش باتیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ، اسے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اسے کفر و شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ، میرے اس چینل کو دنیا بھر کے ممالک تک پہنچا۔ اے اللہ، اس چینل کو تو اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے مالک،
اس چینل کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس کو کامیاب و کامرانی عطا فرما، اس سے ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، جو باتیں اس چینل کی ویڈیوز میں ہوتی ہیں ان پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، اپنے محبوب اور پیارے بندوں کا راستہ دکھا دے۔ اے مولا، ہر سال لوگ حج پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں نصیب کی۔ اے مولا، اب ان آنکھوں کو تیرا درد دیکھنا بھی نصیب کر۔ اے اللہ، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم جمرات کو کنکریاں ماریں۔ اے اللہ، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا نصیب فرما دے۔ اے وسائل پیدا کرنے والے، ہمیں بھی وہاں آب زمزم پینا نصیب فرما۔ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما۔ سرکار کو اپنا حال دل بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ منا کے نظارے دیکھنا نصیب کر، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں اب بھی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یہ تیرا کرم ہی تو ہے مولا کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار، سیاہکار، عیبداروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ تیرا شکر کیسے بجا لائے مولا۔ اے اللہ پاک، ہمیں وہ الفاظ عطا کر کہ جس سے ہم تیرا شکر ادا کریں، وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ اے اللہ پاک، تو کرم کی بیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ تو ہم سے ہماری ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، تجھے اس محبت کا صدقہ، تجھے اسی محبت کا صدقہ، اے مولا اسی محبت کے صدقے میں تو کرم کی بیک ہماری جھولی میں ڈال دے۔ مولا، تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تو ہم سے اب کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، اگر تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اے اللہ پاک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، اے ساری کائنات کے اکیلے مالک۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم پر اپنا فضل و کرم اور رحم عطا فرما دے۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے۔ ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولا، ہماری زندگی کو آسان فرما، عزت والی بنا، ہماری زندگی کو خوشحال فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی کی مایوسی، برے وقت اور آزمائش کو ختم کر دے۔ اے اللہ، پریشانیوں، دکھ، درد اور غم کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ پاک، دل کا سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دے۔ ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری نمازوں میں مولا علی کی جھلک پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہماری نمازوں میں صحابہ کی جھلک پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق دے جس سے ہم تجھ سے ہم کلام ہو، ہم تجھے محسوس کریں۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جس طرح ایک دفعہ حضرت علی کو تیر لگا، انہیں بہت تکلیف ہوئی، تو مولا انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب یہ تیر نکالنا۔
کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنے رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس سے کلام کرنے میں اس قدر گم ہوتا ہوں کہ تب یہ درد مجھے محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے مولا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں ایک باعمل مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔